تحریک تحفظ آئین پاکستان کے انتہائی معزز رہبران کرام، مختلف پارٹیوں کے سیاسی کارکنوں، یہاں حال میں موجود خواتین و حضرات، میں بالکل 8 منٹ سے جیسا حکم ہے 8-10 منٹ لوں گا اور جلدی جو کچھ مجھے آتا ہے کہوں گا۔ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان کے ان بہادر سیاسی اکابرین نے ایک ایسے جہاد کا آغاز کر دیا ہے جس کے بغیر حقیقی آزادی کا تصور غلط ہے۔ حقیقی آزادی پاکستان میں تب آئے گی جب لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جب ملک کی داخلی اور سیاسی بیرونی پالیسیاں عوام کے منتخب لوگ تشکیل دیں گے، جب ملک میں کسی فرقے کا کسی فرقے سے جھگڑا نہ ہوگا، کسی فرقے کا کسی فرقے پہ بالادستی نہیں ہوگی، کسی خاص بات زبان بولنے والی قوم کا باقی قومیتوں پہ بالادستی نہیں ہوگی، اور یہاں رہنے والے لوگ بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، پنجابی جو اپنے آبائی وطنوں میں ہزاروں سال سے آباد ہیں، جب ان کے وطنوں میں اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی نعمتوں پہ آئینی طور پہ پہلا حق وہاں کے لوگوں کا تسلیم نہیں ہوگا، پاکستان میں حقیقی آزادی کا تصور نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں جب آئین کی بات ہوتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، تو بعض ہمارے جن کو کوشر صاحب نے تنخواہ دار ملازم کہا، وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ مقابلہ ہمارا ان سے ہے، نہ بابا سے نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین تمام اداروں کو بشمول سرکاری ملازمین کے اپنے فورم کے ڈیفینیشن کر چکا ہے۔ جب تک ہم اپنے حدود میں نہیں رہیں گے تو پاکستان دکھ کی بات ہے۔ 75 سال 76 سال ایٹامک ملک، دنیا جہان کے دریاؤں کا مرکز، دنیا جہان کی بہترین نعمتوں کا خزانہ، لیکن معافی چاہتے ہیں ہم بالکل بھیک منگے بن گئے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے نام نہاد لیڈر صاحبان باقاعدہ میں کیا کہوں، ہم فقر بالکل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم نہیں مانتے۔ پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ سورہ رحمان میں علماء صاحب بیٹھے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے انسان کو جب اپنی کائنات کی بات سمجھانے کے بعد بات کی ہے تو اسے اپنے نعمتیں گنوائی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان میں جن نعمتوں کا ذکر ہے وہ آپ کے وطن میں ہے، پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ جب سورہ رحمان میں اللہ پاک تمام انسانوں کو اپنی نعمتیں گنواتا ہے، جو لفظ جو نعمت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے سورہ رحمان میں، وہ آپ کے وطن میں ہے، لیکن ہم بھوکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جرأت کرنی ہوگی، ہم نے بہت ڈراسٹک اصلاحات کرنی ہوگی۔ اس میں ہم آئے ہیں، بات ہوئی ہے، میں وکیل تو نہیں ہوں، یہاں وکیل بیٹھے ہیں۔ کل کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، کچھ دن پہلے بھی بین السطور میں پٹھان آدمی ہوں، اردو بھی مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں پڑھا ہوں، کہا گیا ہے کہ ہم
اپنے حدود سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے حدود کا پتہ ہے، پھر ہمیں کم سے کم یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے پھر ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ہر کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، الیکشن کمیشن میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ڈویژن کی سطح پر اور صوبے میں بریگیڈیئر صاحب، ہم ایسے نظام کو قطع نہیں مانیں گے کہ ایک ادارے کا بریگیڈیئر صوبے کو چلاتا ہوگا، ایک کرنل صاحب ڈویژن کو چلاتا ہوگا، ایک میجر صاحب ضلع کو چلاتا ہوگا۔ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، غلط ہے، اس کے خلاف اٹھنا جہاد ہے۔ ہم یہ کرنے آئے ہیں، ہمارا سے کوئی جھگڑا نہیں، بسم اللہ کیجیے۔ بات ہو رہی ہے 9 مئی کی، کوسا صاحب بڑے وکیل ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہی ایک برا عمل ہوا ہے پاکستان میں۔ پہلا مارشل آپ لوگوں نے لگایا، دوسرا مارشل لگایا، تیسرا مارشل لگایا، پھر ضیاء الحق کا مشرف کا اگر دوسرا حملہ شمار کیا جائے چوتھا مارشل لگایا۔ اس میں آپ نے لوگوں کو کیا سزا دی؟ پہلے مرحلے میں جو آپ نے کیا ہے، دوسرے مرحلے میں آپ نے جو کیا ہے، تیسرے مرحلے میں آپ نے جو کیا ہے، مشرف کے بارے میں جو آپ نے کیا ہے، وہی 9 مئی والی کر دیجیے۔ آپ نے ایک ریزولوشن کے پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن موو کی ہے کہ فلاں جنرل سو اینڈ سو انہوں نے جو مسئلہ لگایا تھا، جو کچھ ان سے ہوا تھا، یہ پارلیمنٹ ان کو ابزارو کرتی ہے، بس آپ کی گناہ معاف ہو گئے۔ پھر ضیاء الحق کے بارے میں یہی کہا، پھر مشرف کے بارے میں یہی کہا، 9 مئی کے بارے میں بھی کہہ دیجیے پارلیمنٹ میں کہ یہ پارلیمنٹ ابزارو کرتی ہے 9 مئی والوں کو۔ اگر آپ نے صلح کرنی ہے، اور اگر آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں معافی والی بات، بسم اللہ۔ آئین توڑنے والے کو، اس کا ساتھ دینے والے کو، سسپینڈ کرنے والے کو، ڈروگیٹ کرنے والے کو، اور ان کا ہاتھ مضبوط کرنے والوں کو، سب کو ہائی ٹریزن کا مجرم ٹھہراتا ہے۔ پہلے مرحلہ میں ساری فوج میرے چچا جنرل ایوب خان کے ساتھ تھی، دوسرے مرحلہ میں ساری فوج ضیاء الحق کے ساتھ تھی، تیسرے مرحلے میں ساری فوج مشرف کے ساتھ تھی۔ آئے ٹیلی ویژن پہ معافی مانگے، میں 9 مئی والوں سے معافی کہہ دوں گا کہ آپ بھی گزارا کر دیں، آپ کی مرضی، جو آپ نے راستہ چنا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، کسی ادارے کی دشمنی میں نہیں، ہم نے ہماری پارٹیوں نے ہم نے اپنے عوام کو اس کی تربیت دینی ہوگی۔ آج سے ہم اس کام میں لگ جائیں اور ہم اپنے کارکنان سے کہیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا، لیکن آئندہ اب اگر کوئی سرکلر جرنیل بڑھتا ہے آئین کی طرف، مرحلہ لگاتا ہے، تو ہمارے کارکنوں کو، پارٹیوں کا یہ حکم ہوگا کہ آپ سب پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے، آپ سب پاکستان۔ برا لگ رہا ہے یہ بات، لاؤڈ اسپیکر کو بھی برا لگ رہی ہے۔ تاریخ انصاف، ہلو جی، تاریخ انصاف کے کارکنوں کو، ہماری سیاسی کی پارٹیوں کو، حضرت کی پارٹی کے کارکنوں کو ہمارا یہ حکم ہونا چاہیے، جس دن ہمارے آئین کو چھیڑا گیا اور کسی نے یہ غلطی کی مرحلہ لگانے کی، ہم سب کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے، سب ہاتھ اٹھائیں، جو ساتھ دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، جو اس بات کی تائید کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ علامہ صاحب نے لیڈ کرنا ہوگا، کیسر صاحب نے لیڈ کرنا، ہم آگے ہوں گے اور ہم اپنے آئین اور ملک کا دفاع کریں گے، یہ ہمارا وظیفہ۔ اس کے لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ عمران خان
جو کچھ ہے آج وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو ساسا مجھے میری رہبری کریں۔ اگر آپ ان کے کیسز وڈرا نہیں کرنا چاہتے، کم سے کم پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے اسے ضمانت پہ رہا کر دیں، ضمانت پہ رہا کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ رہا کرنا پڑے گا، کرو نہیں انہیں کرنا پڑے گا۔ ریا کرو کی بات نہیں ہے، انہیں ریا کرنا پڑے گا۔ کرو، ہم محنت کر رہے ہیں، کرو کی بات نہیں ہے۔ وہ الیکٹڈ بہت سارے لوگوں کا لیڈر ہے، بس ضمانت پہ ریا کر دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان اتنا کمزور آدمی ہوا کہ وہ ضمانت کے بعد ملک سے بھاگا تو آپ لوگوں کو فائدہ ہے۔ ایک خطرناک آدمی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر یہاں رہا شریف آدمی ہے، اس کی بیوی کو اپنے خوش شرم کرو، خدا کا خوف کرو یار۔ مسلمان بھی اپنے کو کہتے ہو، انسان بھی اپنے کو کہتے ہو۔ عدت یہ ہے، عدت وہ ہے، نکاح یہ، شرم کرو، حیا کرو، بغیرت لوگ یار، یہ بری بات ہے یار، بہت بری بات ہے۔ چھوڑو اس غریب کو، بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی عورت ہے، کسی کی وہ ہے، جانے دو اس کو۔ گھر جانا چاہتی ہے، شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، جیل میں بیٹھنا چاہتی ہے، روزانہ تماشے ہمارے وکلا صاحبان، ہمارے جج صاحبان بڑے بڑے جگہ پہن کے بات کر رہے ہیں۔ بہت بری بات، بہت بری بات۔ میں یہ کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے گڑبڑ نہیں کری۔ ہم نے ہمت کرنی ہے، اس ملک کو ہم نے واقعی میں ایک صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، اور یہ تب بنے گا جب یہاں فرد کے ظلم نہیں ہوگا، جب یہاں فرقے پہ بالادستی نہیں ہوگی، جب یہاں کسی قوم کا بہترین ملک بنے گا۔ پنجاب والے بنگڑا ڈالیں، پٹھان تھن کریں، بلوچ دمال کریں، جب ہم غریب بلوچ کیا مانگتے ہیں؟ یہ ثنا بھائی ہے۔ آپ کو یہ سن کر ہمارے سمیت پشتون بلوچ ہم جہاں ہیں، جھوٹ موٹ کی ساری آبادی اگر نکال دیں، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ ہماری سارے وہ چمن سے لے کر گوادر تک ہماری آبادی آپ کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ ہمارے وسائل ملکوں سے زیادہ ہے، لیکن عام غریب بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا پاکستان کو؟ وہ آپ سے یا پشتون آپ سے یا سرائکی آپ سے یا غریب پنجابی، میں نے لاہور میں پوچھا تھا، میں نے کہا آپ غریب آدمی کی مزدوری کیا ہے؟ 1200 روپے، 1200۔ وہ بھی ہر روز نہیں ملتی۔ 1200 روپے ایک پیالی چائے۔ انٹر کانٹیننٹل میں اگر آپ فلانا ہوٹل میں جائیں، آپ 4 آدمی ہو تو 2000 روپے ملے۔ 1200 روپے شہباز ہیں، باقی لوگ مہربانی کریں، حکم کریں، کم سے کم 2000 روپیہ، 2500 روپیہ روزانہ کر دیں ان کا۔ کسان غریب مر رہا ہے بھوکوں، مر رہا ہے بھوکوں۔ وہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کے سے کام کو میسر نہ ہو روزی، اس کے خوشے گندم کو جلا دو۔ جب غریب آدمی تاکہ عمرہ کے درد بیمار ہلا دو، اس تاریخ نے یہ کام کرنا ہو، اور ہم نے کرنا۔ میں اس عمر میں جوان نہیں ہوں، لیکن میں بالکل اس رائے خیر میں انقلاب کے اس قافلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، متحدہ انقلاب برپا کرنا ہے، اور عوام کی طاقت سے برپا کرنا ہے، اور یہ آسان ہے انشاءاللہ۔ خدا کو عزت دے۔